بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 284 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ للہ، یہاں سب سے پہلے للہ ہوگا، لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا، اس کے لام سے پہلے جب لام کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جی آخر میں دیکھیے گا الارض جو لکھا ہوا ہے را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را اس میں پر ہے، موٹی پڑھی جائے گی، اور آخر میں ضاد، حرف ضاد، اسے بھی اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ وقف کر دیں گے، یہاں پھر موضوع قاف میں سے طا ہے تو آخر میں ضاد کو ساکن کر دیں گے۔ وما فی الارض، آگے وَإِن تُبْدُوا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا ادنا درجے کا۔ وَإِن تُبْدُوا، تُبْدُوا، یہاں با قلقلہ ہوگا، با ساکن ہے، لمبا کیجیے گا، آخر میں واو ہے۔ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، فی یا مدہ ہے، اسے آپ نے، اور حمزہ اگلے لفظ کی شروع میں ہے، مد منفصل ہے۔ انفسکم، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا، انفسکم۔ آگے او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جی یحاسبکم، اس میں یحاسبکم میں با قلقلہ اور آخر میں میم ہے، میم کے بعد با ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، میم کی آواز کو ناک میں رکھیں گے۔ یحاسبکم بہ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے ہاں کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، وقف یہاں بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی طا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یہاں لِمَن يَشَاء نون ساکن کے بعد یا یرملون کا تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام یرملون۔ یہاں جو مد ہے، مد متصل، حروف مد حمزہ ایک لفظ میں، اسے آپ 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من یشاء، وَيُعَذِّبُ، یہاں پہ ذال کا خیال رکھیں، اسے زا نہ پڑھیے گا، ذال ذال، وَيُعَذِّبُ من یشاء۔ جی یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی مد متصل ہے، اور یہاں وقف آپ کر سکتے ہیں۔ حمزہ پر جب بھی وقف ہوتا ہے تو ایک جھٹکے کے ساتھ آپ نے رکنا ہوتا ہے، بریک لگانی ہوتی ہے۔ کیسے؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا، علی کلی کو کلے نہ کیجیے گا، شیء قدیر، یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف یہاں کیجیے گا اخفا، شیء قدیر۔ آیت کو پھر سنیے گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ جی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ للہ، اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے،
وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دل میں، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم تمہارا حساب لیا جائے گا یا تمہارے حساب لے گا بہ اللہ اس کا اللہ، یعنی اللہ اس کا حساب لے گا، فیغفروا پھر بخش دے گا لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب ضرور لے گا، پھر جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو ایسے دل میں بعض دفعہ بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں، بہت سارے جو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا ان پر بھی اللہ رب العزت ہماری پکڑ فرمائیں گے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو جان بوجھ کر جو غلط عقیدے دل میں رکھتا ہے یا کسی گناہ کا سوچ سمجھ کر بالکل پکا ارادہ کر لیتا ہے دل کے اندر تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں لیکن کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو دل میں آ جاتے ہیں، مطلب آدمی ان کو لاتا نہیں ہے لیکن ویسے بعض دفعہ وسوسے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت سارے ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو جو کہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے ہوتے، بس انسان ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ایسے جو ہیں ان کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس سے آگے جو آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کا حساب لے گا جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور جو انسان کی بساط سے طاقت سے جو چیز باہر ہوگی تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔